شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیں، تبھی جا کر ازدواجی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، پرلطف ہو سکتی ہے، اس میں راحت آ سکتی ہے، ورنہ یہ ازدواجی زندگی انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے، اگر شادی شدہ زندگی کو پرلطف بنانا ہے تو زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق برابر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ زوجین دونوں ایک دوسرے کے حقوق جب تک ادا کرتے رہیں گے دونوں خوشگوار والی زندگی گزارتے رہیں گے۔ دونوں کے اندر حسن سلوک رہنا چاہیے، دونوں کے معاملے میں، دونوں کے رویے میں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے رہنا چاہیے، اور ہم اکثر یہی بات بھول جاتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے تو بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اگر بیوی شوہر کے حقوق ادا کر رہی ہے تو شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، اور یہیں پر ازدواجی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس میں کھٹاس آ جاتی ہے۔ ازدواجی زندگی کا خوشگوار پن اس وقت میں ہے، اس کی راحت، اس کا لطف اس وقت ہے جب کہ دونوں طرف سے حقوق ادا کیے جائیں، دونوں طرف سے معاملہ برابر سرابر ہو، کہ دونوں کے دونوں اپنے معاملے میں درستگی رکھے، دونوں کے دونوں برابر اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہے۔ اور خاص طور سے عورتیں یہ بھول جاتی ہیں، عورتیں اپنے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتی ہیں، اور مرد بھی اپنے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ازدواجی زندگی میں خوشگواری نہیں ہوتی ہے۔ ایک کی زندگی، ایک کے رویے کا اثر دوسری کی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ شوہر کے رویے کا اثر بیوی کی زندگی پر پڑتا ہے، بیوی کے رویے کا اثر شوہر کی زندگی پر پڑتا ہے۔ یہ بات عورتیں کان کھول کر سن لیں کہ بیوی کے رویے کا جو شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، بیوی کے رویے کا، بیوی کے عمل کا، بیوی کے کردار کا، بیوی کے اخلاق کا، بیوی کے بیہیویئر کا شوہر کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، ضرور اثر پڑتا ہے، کیونکہ شوہر بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو مار کر بیوی کی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹ کر بیوی کی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے جذبات کو روند کر بیوی کے جذبات کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ دو وقت بھوکا رہتا ہے لیکن بیوی کا پیٹ پہلے بھرنا چاہتا ہے۔ یہ شوہر کا مزاج ہوتا ہے، شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کی کہیں پر ذلیل نہ ہو، چاہے وہ ایک دو مرتبہ کہیں ذلیل ہو جائے لیکن اس کی بیوی کہیں پر بھی، کسی جگہ بھی، کسی کے سامنے بے آبرو اور بے عزت نہ ہو۔ یہ شوہر کی چاہت ہوتی ہے، لیکن جب بیوی کی طرف سے سپورٹ نہیں ملتا ہے، بیوی کی طرف سے طعنے ملتے ہیں، بیوی کی طرف سے جلی کٹی سنائی جاتی ہے، بیوی اپنی چھوٹی چھوٹی خواہش پوری نہ ہونے پر شکوے شکایتیں کرتی ہے، منہ پھلا کر بیٹھ جاتی ہے اور شوہر سے ناراض ہو جاتی ہے، تو وہیں سے شوہر کی جو ازدواجی زندگی ہے اس پر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی نجی زندگی پر بھی اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بیوی منہ پھلائے بیٹھی رہے گی، اور جب بیوی شوہر سے ناراض ہوگی، جب بیوی بڑبڑاتے ہوئے شوہر کو دروازے سے باہر کرے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نجی زندگی پر، باہری زندگی پر بھی اثر پڑے گا، اس کی باہری زندگی پر بھی ضرور اثر پڑتا ہے۔ تو غرض یہ کہ ازدواجی زندگی میں بیلنس اور ازدواجی زندگی میں خوشگواری، راحت، لطف اور سکون اسی وقت میسر آتا ہے جب تک کہ میاں اور بیوی دونوں مل کر اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہے، دونوں کے دونوں اپنا اپنا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ درست رکھیں، تبھی جا کر ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے، پرلطف ہوتی ہے۔ ورنہ اگر کہیں سے بھی اگر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو پھر ازدواجی زندگی میں کھٹاس شروع ہو جاتی ہے۔